میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا. جلد سوئم. مصنف حضرت زاہد خان علیہ السلام. خدا فرماتا ہے، میری محبت ہمیشہ سے غیر مشروط رہی ہے، اور پھر بھی تم مجھے بھول گئے ہو. معزز قارئین، اگر اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ آپ کو خدا کے دل کے قریب لے جائے گا، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کرنے کی ترغیب ملے گی. ایک امکان یہ ہے کہ آپ عطیے سے اس کام میں تعاون کریں. اس طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں. میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے. میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پہ لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں. جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا. نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہو. جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے. لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تاکہ ایک دن یہ لوگ خدا کی محبت میں ایک عالمی خاندان میں ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے شامل ہوں. میں خاص طور پر اپنے موجودہ ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے ہر روز پوسٹرز اور کتابیں لے کر سڑکوں پر میرے ساتھ ہیں. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خدا کے انکشافات کو کتابی یا ڈیجیٹل شکل میں شائع کرنے میں میری مدد کرتے ہیں، انہیں بہت سی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور مجھے ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں. یہ تمام شاندار لوگ پہلے سے ہی ایک عالمی خاندان کے طور پر میرے دل میں بس رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا آپ کو خوش رکھے. اس کتاب کے پہلے باب کا نام ہے میری آواز خدا کی آواز بن گئی. My voice became God's voice. میں نے ایک روحانی سفر میں جنتوں کی دعوت کو قبول کیا جس میں نے حیرت انگیز طور پر خدا کے بہت سے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھا جنہوں نے جنتوں کی پکار کی پیروی کی تھی. ان کے علاوہ سنہری اور نیلے رنگ کے عظیم مخلوق بھی موجود تھے. میں نے سوچا کہ مجھے جنت میں جانے کا اعزاز اس لیے ملا کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے یا میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے. جب میں پہنچا تو مجھ پر اعترافات کی بارش ہو چکی تھی، جیسا کہ زمین پر نوبل انعام حاصل کرنا تھا. میں اتنا ہی بے ہوش ہو گیا جب میں نے سنا کہ یہاں مجھے کسی آسمانی گیت گانے کے لیے مدعو کیا گیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کیے جانے تھے. اس کی مجھے توقع نہیں تھی. بظاہر شرمندہ ہو کر میں نے اس بالا آسمانی مخلوق سے پوچھا، فردوس اور جنتوں کے کئی جہانوں میں سفر کر کے میں نے ایسے خوبصورت آوازیں سنی ہیں. بالا جنتوں اور فردوس کے بہت سے جہانوں میں
اپنے سفر کے دوران میں نے عورت اور مرد دونوں کی آوازیں گاتے ہوئے سنی ہیں جو اتنی دل فریب تھیں کہ سنتے ہوئے آپ وقت کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے یہ تجربات یاد آ گئے۔ میں آپ کو اپنی گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کے لیے کوئی احساس کھو رہے ہیں۔ یہ گانے صرف چند منٹوں کے لیے لگتے تھے لیکن در حقیقت ایک صدی گزر چکی تھی۔ جنتوں اور فردوس میں آوازوں کی مختلف اقسام بہت زیادہ ہیں کیونکہ بہت سی مختلف مخلوقات اور تخلیقات ہیں۔ اگرچہ ہماری زمین پر زیادہ تر لوگ گرے ہوئے انسان بن گئے اور اپنے برے رویے کی وجہ سے وہ اپنے ہم وطنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آوازیں ان کے نغموں میں ہیں اور جہاں تک کہ ان کی تشکیل کے طریقے سے جو مجھے آج بھی صوفیانہ بنا دے۔ جی ہاں، ایسے گانے بھی ہیں جن کے بول مجھے راگ کے حوالے سے بہت خوش کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سنتا ہوں تو باقی سب بھول جاتا ہوں، لیکن ان چند انسانوں اور دیگر تخلیقات کی آوازوں میں ایسی کمال کی طاقت ہے جو مجھے تیر کی طرح دل پہ وار کرتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ان خیالات کو دیکھ کر مجھے ہنسنا پڑا اور تخلیقات سے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ نے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں ان آسمانی نغموں میں سے ایک گانے کے لائق نہیں ہوں، خاص طور پر وہ گیت جو خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں نے بنائے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مجھے میوزک بنائے بغیر ہی گانا پڑے تو یہاں آوازیں آتی ہیں کہ ہم سیارے پر سپر سٹار کہیں گے، لیکن جو اس سے کہیں زیادہ ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ انہیں یہاں پر سپر سٹار کہہ دیں۔ یہ دیکھ کر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے مجھے یہاں اپنے ساتھ تفریح کرنے کے لیے بلایا ہے؟ تو میں تم سے براہ راست پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ ان الفاظ کے بعد سب مسکرائے۔ اس لیے میں نے اپنا موقف واضح کرنا جاری رکھا۔ جب بھی میں خوبصورت جنت یا اوپر کی جنتوں میں آتا ہوں، وہاں موجود روشنیوں کے نغمے میری روح کی آخری تاریک چنگاری کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان علاقوں کا کثرت سے سفر کرتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو ان نغموں کی آواز اور دھارے میں بہا سکوں جو خدا کے منبع سے پھوٹتے ہیں اور آخری اندھیرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سچ ہے کہ مجھے موسیقی پسند ہے۔ بلا شبہ مجھے یہ موسیقی پسند ہے جہاں تال، یا جیسا کہ 21ویں صدی کے نوجوان نسل اسے کہتے ہیں، بیٹ، جیسے ہتھوڑے کی ہلکی ضرب بے رحمی سے ٹکراتی ہے۔ یہ ڈونگ 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 موسیقی نہیں ہے، یہ میری روح کو پریشان کرتی ہے۔ میں موسیقی کے بارے میں یا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جب اس کی آواز، راگ اور متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کا مثالی تصور کیا ہے، جب اس نے اندھیرے سے باہر نکل کر اس تخلیق کو جنم دیا۔ اس نے اس تخلیق کو جو زندگی عطا کی ہے وہ بہت سے رنگین پہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی تخلیق کے لیے خدا کا محرک ان کی محبت تھی۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ موسیقی واحد چیز ہے جو براہ راست دل میں جاتی ہے۔ جب سیاستدان یا لوگ خالصتاً پیشہ ورانہ بنیادوں پر بات کرتے ہیں تو جو کچھ کہتے ہیں وہ دماغ میں اٹک جاتا ہے، اس سے آگے جانے کے قابل نہیں رہتا اور تھوڑے عرصے بعد دنیاوی باتیں بھول جائیں گے۔ لیکن خدا کے بارے میں جو دلکش کلاسیکی گیت ہیں، میں انہیں یہاں لوک گیت کہنا چاہوں گا جو ان کی بے مثال خوبصورتی سے مشہور ہیں۔ اس موقع پر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ایشیائی ملک سے آیا ہوں جہاں کلاسیکی گیت آرٹ کی ایک خاص شکل تیار ہوئی۔ معروف شاعروں، نام نہاد گیت شاعروں کی دعاؤں سے لوک گیتوں کی ایک خاص شکل سامنے آئی جو اپنی خصوصیت اور اعلیٰ شاعرانہ فن کی وجہ سے دوسرے نغموں سے واضح طور پر الگ ہے۔
ان لوگوں کی موسیقی کے لیے ترتیب دی گئی دعائیں مجھے بار بار یاد دلاتی ہیں کہ وہ کتنے خاص تھے۔ چاہے میں ان کے بہت سے نام بھول چکا ہوں، لیکن ایسی نظمیں بھی ہیں جو بعد میں دوسرے لوگوں نے گانے کی شکل میں پیش کیں، یعنی دھنیں دوسرے لوگوں نے ترتیب دیں۔ وہ ختم گانا دوسرے گلوکاروں نے گایا۔ وہ سب میری نظر میں عظیم لوگ ہیں۔ آج بھی مجھے ہندوستان کی پرانی موسیقی سننے میں لطف آتا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک گانے مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ آئیڈیل گم ہو گئے ہیں جو محبت سے متاثر تھے۔ یہ نغمے ان عظیم لوگوں کی شاندار محبت کی کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ جو چیز مجھے مسحور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر، موسیقار اور گلوکار ہر ایک نے ایک اپنی منفرد صلاحیتوں کا اضافہ کرتے ہوئے ایک ایسا شاعرانہ گیت تخلیق کیا جو بہت خاص ہے، کیونکہ ان میں ہر ایک نے اس میں کچھ خاص حصہ ڈالا ہے۔ میں ان کے بہت سے نام بھول گیا، لیکن مجھے مہدی حسن، آسیہ، لتا، نوشاد اور رفیع کے کچھ گانے یاد ہیں۔ ان کے تمام گانے زبردست یا دل کو چھو لینے والے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں۔ یہ مجھے حیران کر دیتا ہے کہ میں بہت سے نام نہیں بتا سکتا، لیکن جب میں ان کے گانے سنتا ہوں تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سے ہیں۔ میں یورپ کے چند لوک گیتوں کے ساتھ ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ ہندوستانی فنکاروں میں سے دو جنہیں میں نے روحانی دنیا میں دیکھا، ایک گلوکار مکیش ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت دنیا میں رہتا ہے اور میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے مہدی حسن ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے مذہب سے تھوڑا بہت متاثر ہیں، اس لیے وہ درمیانی جہان میں ہے۔ اگر کوئی کسی ایسے مذہب کی پیروی کرتا ہے جس کی توجہ ایک تنگ تعلیم پر ہے تو یہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وہ موسیقی ہو، کھیل ہو یا سیاست۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب پہلا قدم ہے لیکن آخری قدم نہیں۔ خاص بات وہ روحانیت ہے جس میں روحانی مشاہدات اور تجربات کیے جاتے ہیں۔ صوفی مرنے کے بعد کی زندگی کے حصوں کا مشاہدہ کرنے کے قابل تھے۔ بدقسمتی سے وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکے کیونکہ محمد کی تعلیم کے دباؤ میں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ 12,000 انبیاء کو قتل کر دیا گیا ایک ہی قسمت کا سامنا کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے روحانی تجربات اور مشاہدات کو ظاہر کیے بغیر خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہ انسانیت کے خلاف محمد کا جرم تھا۔ پھر بھی میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں نے صرف مختصراً اس کا ذکر کیا کیونکہ اس نے مجھے دردناک طور پر یاد دلایا کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ عظیم تھے جنہوں نے اپنی مذہبی یا روحانی عقیدت کی وجہ سے جذبات سے بھرپور موسیقی ترتیب دی ہے جسے لاجواب اور منفرد قرار دیا جاتا ہے۔ میرے لیے صرف یہ دہرانا باقی ہے کہ ان میں سے بہت سے نام میرے دماغ سے کھسک گئے ہیں، جن کے لیے مجھے بہت افسوس ہے اور جس کے لیے میں صرف معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے جنت میں بہت سے خواتین اور مرد مخلوقات یا فرشتوں سے ملاقات کی جن کے گانے نے مجھے اپنے روحانی حواس کو مکمل طور پر کھو دیا۔ ان کی آواز نے مجھے صوفیانہ بنا دیا۔ جنتوں میں بہت سی خاص چیزیں ہیں۔ زمین پر انسانی آوازیں یہاں تک کہ وہ کسی گرے ہوئے تخلیق سے نکلتی ہیں مجھے خدا کے اصل آئیڈیل کی یاد دلاتی ہیں۔ آئیے ہم اس حصے پہ واپس چلتے ہیں جہاں میں نے مخلوق سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں اپنی زندگی میں ہر روز وہ گیت گاتا ہوں جو کھوئے ہوئے پیار کے لمحات سے نمٹتے ہیں، لیکن مجھے بیتون یاد ہے جو اپنی سماعت کھونے کے بعد خود اپنی موسیقی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس وقت کسی نے اس سے پوچھا، آپ موسیقی کے نئے ٹکڑے کیوں بناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ اسے سن نہیں سکتے؟ بیتون نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اپنی موسیقی دوبارہ کبھی نہیں سنوں گا، لیکن میں اپنی موسیقی کے ذریعے خدا سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زبردست! یہ ایک عظیم شاندار تعریف ہے
جس کا اظہار بیتھون سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں ان مخلوقات کے سامنے کھڑا تھا اور میری سوچوں نے مجھے پھر سے فاصلے پر بھٹکنے دیا۔ اگر ان میں سے کوئی زمین پر آ کر گائے گا تو ساری انسانیت سب کچھ چھوڑ کر اسے سن لے گی۔ ان کی آوازیں انسانوں کو اس قدر صوفیانہ بنا سکتی ہیں کہ سال اس پر دھیان دیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ اور اب وہی مخلوق مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ انوکھا تحفہ خود کس کے پاس ہے؟ ان کے لیے گانا۔ حالانکہ خدا ان کی موسیقی، ان کی دعاؤں اور ان کی آوازوں کو سن کر مسحور ہو جاتا ہے۔ کیا میں واقعی ان مخلوقات کے سامنے کھڑا ہوں جنہوں نے خود خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو اس تقریب میں بلایا تھا تاکہ وہاں موجود ہر شخص میری آواز سن سکے؟ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے موسیقی ترتیب دی تھی، نہ کہ میں نے۔ جیسے ہی میں نے آسمانی گیت کے اشعار پڑھے، اداسی میرے حلق تک اٹھ گئی اور اسے مکمل طور پر تنگ کر دیا۔ اس مرحلے میں کوئی نغمہ نہیں گا سکا کیونکہ میں نے ایسی نظمیں اور ایسی موسیقی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مخلوقات نے میری جذباتی مخمصے کو دیکھا اور مجھے یہ کہہ کر پرسکون کیا، فکر مت کرو، تم اسے گانے کے قابل ہو۔ میں مشکل سے بات کر سکتا تھا اور پھر بھی میں جاننا چاہتا تھا، مجھے بتاؤ کیوں؟ میں تمہارے لیے کچھ کیوں گانا چاہوں؟ یہاں تک کہ اگر صرف ایک ہی ہے جو الہی ہے، یعنی ہمارا خالق، تب بھی خدا کے آگے بے شمار مخلوقات ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر ان کی آواز سنی جائے تو ساری تخلیقات صوفیانہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں کچھ گانے کے لیے مدعو کیوں کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاتے کہ تم نے مجھے کیوں مدعو کیا، میں گانا نہیں گاؤں گا۔ میں تمہاری دعوت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ مجھ میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ تمہاری جنتوں میں اس کو اس طرح گاؤں جس طرح اس کا اظہار کیا جائے۔ ایک بات میں تمہیں بتانا چاہوں، زمین پر میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ گانا گاتا ہوں۔ مجھے موسیقی پسند ہے، مجھے گانے پسند ہیں اور مجھے کمپوز کرنا پسند ہے۔ بدقسمتی زمین پر زیادہ تر لوگوں کی طرف سے ترجیح موسیقی صرف روح کو پریشان کرتی ہے۔ اگر میں اس کی مدھم باز گشت سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا یہ موسیقی کبھی اس حقیقی احساس کے قریب آتی ہے، یا محبت یا اپنے حواس کے کھو جانے کا اظہار بھی کر سکتی ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ موسیقی کبھی میرے ساتھیوں کو یاد دلائے گی کہ کسی وقت اور کہیں یہ آئیڈیل خدا نے اس تخلیق کو کیوں بنایا۔ لیکن زمین پر ہمارے زمانے میں زیادہ تر موسیقی، کمپوزیشن اور نظمیں نہ تو کسی کو چھوتی ہیں اور نہ ہی کسی گہرے جذبات کو بیدار کرتی ہیں۔ یہ شاعری کو نہ تو کمپوزنگ کے فن میں جوڑتا ہے اور نہ ہی اس احساس کے ساتھ انصاف کرتا ہے جس سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی اور نے اس ایک منفرد گیت کو تخلیق کرنے کے لیے اس کی ساری زندگی، اپنے تمام جذبات، اپنی توانائی اور خواہشیں صرف کر دی ہیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اگر تم مجھے یہاں گانے کی وجہ نہیں بتاؤ گے تو میں نہیں گاؤں گا۔ میرے گلے کی آواز آسمانی مخلوق کی آوازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میرے قطعی الفاظ، جنہوں نے میری سنجیدگی پر کوئی شک نہیں چھوڑا، مخلوق کو ماننے دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس کی وجہ بتائیں گے کہ تم آج یہاں کیوں گا رہے ہو۔ ان کی رائے بدلنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس معاملے میں تم جتنے گانے چاہو میں گاؤں گا، کیونکہ تم جو موسیقی ترتیب دو گے اور تمہاری نظموں کا موازنہ انسانی تخلیق سے نہیں کیا جا سکتا۔ تم جب چاہو میں یہاں تمہارے ساتھ
گانے اپنی آواز میں پیش کرنے آؤں گا۔ میں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے گھرا ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ان میں سے ایک جنتوں کی ملکہ تھی جس کے بارے میں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ گفتگو میں لکھا ہے۔ وہ خدا کی بہت خاص بیٹی ہے۔ اس کے اور میرے درمیان ایک بہت ہی خاص بندھن ہے۔ وہ بالا ترین نیلے جنتوں کی 12 کروڑ سے زیادہ جنتوں کی ملکہ ہے۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی خوبصورتی ان جنتوں میں دور دور سے چمکتی ہے۔ اس کی ساری صورت، اس کا رویہ، اس کی آواز، اس کا کردار، اس کا پورا وجود، ہاں اس کا ہر عمل مجھے ہر لمحہ خدا کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے مجھے جو پیار دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ اگر میں نے اس کی محبت کو تقریباً بیان کرنے کی کوشش کی تو اس میں ابدیت لگے گی۔ گویا تمام مخلوقات کا حسن اس میں سما گیا تھا۔ وہ وہی تھی جس نے مجھے اس جنت میں خوش آمدید کہا۔ تب بھی میں نے اس کے جنتوں میں تجربہ کیا کہ وہ خدا سے گہری اور شدید محبت کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب اس نے میری روح کو دیکھا کہ اس نے میری آنکھوں، میری پیشانی، میرے ہاتھ، میرے پاؤں جیسی جگہوں کو چوما، جیسا کہ خدا نے بھی کیا جب وہ محبت میں صوفیانہ تھا۔ اس موقع پر میں اپنے ساتھیوں کو کچھ خاص بتانا چاہتا ہوں۔ میری روح کے ہر اس مقام پر جس پر خدا نے اپنے بوسوں کے ساتھ بارش کی تھی روشنی کے سوراخ بنتے ہیں۔ لہٰذا بلیک ہولز کے برعکس بات کریں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان جگہوں پر روشنی کی کمی نہیں تھی بلکہ خدا کا نور چمکتا تھا۔ بے مثال طاقت ان جگہوں پر خدا کی خوشبو پھیلتی ہے اور روح کو صوفیانہ بنا دیتی ہے۔ خدا کی بیٹی نے ان میں سے ہر ایک پر نرمی سے اپنے پیارے بوسے کیے۔ اس وقت میں نے تجربہ کیا کہ وہ خدا کی محبت میں کتنی حساس ہے۔ ان چیزوں کو خوبصورتی سے باب جنتوں کی ملکہ میری کتاب میں جس کا نام ہے خدا، آسمانی مخلوقات اور ابلیس کے ساتھ گفتگو میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور خوبصورت کہانی خدا کے ساتھ میرے بچپن کی ہے۔ اور بھی بہت سی شاندار کہانیاں ہیں۔ وہ میری خوش قسمتی کا حصہ ہیں جو مجھے میرے سب سے پیارے آسمانی باپ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ جنتوں کی ملکہ سے ملاقات میرے لیے ایک بہت ہی خاص تجربہ تھا جسے میں اس مقام پر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے خدا کی اس خاص بیٹی کو اس کی جنتوں میں دیکھا تو ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزرے۔ آخر کار وہ مجھے اپنی جنتوں کے سب سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئی، کیونکہ وہاں خدا چلتا ہے اور چند لمحے تنہا خاموشی سے گزارتا ہے۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور دعا کی، اے خدا جو میرا پیارا باپ ہے، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر آئی ہوں جہاں میں ہمیشہ تم سے ملتی ہوں۔ اس بار میں اکیلی نہیں ہوں، یہاں ایک اور آیا ہے جس نے محبت کی ایک ناقابل فراموش نئی کہانی لکھی تھی۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کی محبت تمہارے دل اور روح میں نشان زد ہے۔ اس کے دل میں کسی جنت میں گھر نہیں لگتا، کوئی جنت اسے تسلی نہیں دے سکتی سوائے تمہارے۔ تم اس کے دل کا سکون ہو۔ تمہاری مرضی کے بغیر میں اسے یہاں لے آئی ہوں جہاں زیادہ تر میں تم سے اکیلے ملتی ہوں۔ اس کی دعا کے بعد آسمان کھل گیا اور ایک عالمگیر سنہری آگ کی روشنی ہماری طرف آئی اور ہمارے اوپر بادل کی طرح ٹھہر گئی۔ ہم دونوں خدا کے سامنے جھک گئے تھے۔ اس نے اس سے پہلے کہ اس نے اس سے کہا، دیکھو آج میں تمہیں ایک ایسے انسان سے ملنے دیتی ہوں جس نے محبت کو ایک نیا مواد دیا۔
میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ اب بھی انسانیت کے درمیان رہتا ہے جو زمین پر اپنی جہالت اور اندھا پن لے کر جاتی ہے۔ پھر بھی میں اسے خود سے پیار کرتی ہوں۔ جب میں اس کی محبت میں لبریز ہو جاؤں تو میں تمام جنتوں میں اعلان کروں گی کہ وہ بھی اسے دل کھول کر اسے گلے لگائیں اور اس سے محبت کریں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی وہ کون ہے۔ میں تمام جنتوں پہ اعلان کروں گی کہ مجھے اس کی محبت کبھی نہیں ملے گی، اور ایسا ہی ان کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ خدا کے نور سے بالا ہو کر اس کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ خدا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ خدا اور اس کی پیاری بیٹی کے درمیان ایک شاندار مکالمہ تھا۔ ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے رہ گئے۔ وہ پھر سے مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، خدا کے نام پر جس نے مجھے اپنے اعلیٰ ترین آسماں پر لایا اور ان گنت جنتوں کو میری رہنمائی میں رکھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے دل میں محبت کی یاد بن کر رہو گے۔ اب سے جب میں تمہیں یاد کروں گی، میں انسانی تخلیق کے بارے میں ایک اور نئے عجوبے کے طور پر سوچوں گی۔ تم ہمیشہ میرے خاندان کا حصہ رہو گے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں ایسی انسانی روح سے ملوں گی جس سے میں محبت کا ایک نیا سبق سیکھ سکوں گی۔ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ تم نے نہ صرف بنی ہوئی انسان کے لیے بلکہ ہمارے اعلیٰ ترین جنتوں کے لیے بھی محبت کا ایک نیا باب کھولا۔ خدا تم سے بہت خوش ہے۔ میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق سے بہت خوش ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، میں چاہتی ہوں کہ ہماری روشنیاں زندگی اور محبت کے میٹنگ پوائنٹ کے طور پر اکٹھی ہوں۔ اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس وقت ہماری روشنی متحد ہو گئی۔ میں اس عمل کو مناسب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ زمین پر خون کی منتقلی کے مقابلے میں تھا، جس میں ایک عجیب خون آپ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس نے اپنا ہار اتار کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں ہمیشہ اس کے لاکٹ کے بارے میں سوچتا تھا، کیونکہ وہ اس قدر چمکتا تھا کہ آپ اس پر نگاہیں نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب اس نے ہار کھولا تو خدا کی تصویر نمودار ہوئی، جس کے نیچے لکھا ہوا تھا۔ اس نے میرے لیے اس کا ترجمہ کیا۔ ہم جنتوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ خدا جس نے تمام جنتوں کو بنایا، ابھی تک اس نے کسی آسمان میں اپنا گھر نہیں پایا۔ اگرچہ ہم اس کے بہت قریب ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، جب بھی تم اس ہار کے درمیان کو چھوؤ گے، تمہیں اس ابدیت کی ہر زندگی اور خدا کے ساتھ میرے گہرے رشتے کا پتہ چل جائے گا۔ جب بھی تم اسے چھوؤ گے، تمہیں خدا اور میرے درمیان ان گنت پوشیدہ اور ناقابل فراموش محبت کی کہانی میں سے ایک نیا تجربہ ہوگا۔ ابدیت میں ہمارے درمیان بے شمار صوفیانہ لمحات گزرے ہیں۔ تم سنو گے کہ خدا نے مجھ سے کیا کہا جب ہم اکیلے تھے۔ تمام مخلوقات میں تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جسے میں نے یہ تمغہ دیا ہو، کیونکہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک منفرد تحفہ ہے۔ لیکن آج تم میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہار تمہیں جنتوں کی ابدی محبت اور ہمارے آسمانی باپ اور تمہاری منفرد قدر کی یاد دلائے گا۔ میں روحانی طور پر بہت کھلا ہوں اور ہر روز اس ہار کو اپنے گلے میں لٹکا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے اسے کئی سالوں میں چھوا تک نہیں۔ آج جب تک اسے وقتاً فوقتاً ہلکا ہلاتا ہوں
تو مجھے پرفتن محبت کی کہانیاں ملتی ہیں جو مجھے کئی دنوں تک آنسو بہانے پر مجبور کرتی ہیں۔ آئیے ہم کہانی کے اس موڑ پر واپس چلتے ہیں جہاں میں جاننا چاہتا تھا کہ مجھے اس جنت میں گلوکار کے طور پر کیوں چنا گیا۔ آخر میں انہوں نے مجھ سے کہا، حقیقت میں خدا آج گانا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز تمہاری آواز میں ہو۔ اس نے ہم سے کہا، میں اپنے دل سے گانا گواؤں گا زاہد تمہارے لیے، میں اس کی آواز بننا چاہوں گا۔ اس لیے ہم نے تمہیں اور خدا کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو دعوت دی ہے۔ میں نے جو سنا مجھے چکر آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، ایک اور اچھی خبر ہے، ان چند نغموں کو گانے کے بعد خدا کی آواز تمہارے اندر ہمیشہ کے لیے بس جائے گی۔ تمہاری اور خدا کی آواز میں اب کوئی فرق نہیں رہے گا، یہاں تک کہ بالا ترین جنتوں میں بھی اس تحفے کے لیے مخلوقات ترس رہے ہیں۔ لیکن اب تمہیں یہ حیرت انگیز فضل مل رہا ہے، تمہیں یہ تحفہ مل رہا ہے جو سب کو یاد دلائے گا کہ جب تم گاتے ہو تو خدا گاتا ہے۔ تمہاری آواز خدا کی آواز سے بدل جائے گی، خدا کی آواز تمہاری نئی آواز کی شناخت ہوگی۔ تمہارے صوتی فنگر پرنٹس تو بات کرنے کے لیے۔ یہ سن کر میں اس قدر صوفیانہ ہو گیا کہ چند لمحوں کے لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے ان کے گیت گانا شروع کیے جو کہ شاعرانہ دونوں کو آسمانی کمپوزیشن کے ساتھ جوڑ کر گیت کے فن کی طرح تھے۔ میرے اندر سے نکلنے والی آواز ناقابل یقین حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا دل کسی بھی وقت دھڑکنا بند کر سکتا ہے۔ میری اپنی آواز نے مجھے اور میرے آس پاس موجودہ تمام مخلوقات کو مسحور کر دیا۔ اس آسمان میں ہر کوئی تصوف میں کھویا گیا اور یہاں تک کہ ہمارے ارد گرد کی تمام مخلوقات رقص کرنے لگیں۔ کئی بار میں اپنے جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ میری آواز ناکام ہو گئی اور میں نے گانا چھوڑ دیا۔ خدا کی طرف سے میرے لیے اس انوکھے اور حیرت انگیز تحفے کے سامنے میری روح اور دل چیخ اٹھے۔ میں نے کئی بار اپنے گانے میں خلل ڈالا کیونکہ ناقابل بیان خوشی اور گہری اداسی کے لمحات نے مجھے وقت سے پہلے کھینچ لیا۔ انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا جب خدا کی تمام تخلیقات یا زندگی کی کسی بھی شکل کا تصور ابھی تک حقیقت نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری آواز اکثر ناکام، اداس اور دل ٹوٹ جاتا تھا۔ اس حالت میں خدا کے تمام بیٹے اور بیٹیاں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم خدا کی آواز اپنے اندر رکھتے ہو۔ ان میں سے خدا کی خاص بیٹی نے مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ رابطہ کیا، میں بہت خوش اور پرمسرت ہوں کہ میں نے اپنا ہار تمہیں دیا، جس میں خدا اور میرے درمیان محبت کی بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن اس لمحے کی قدر تمہارے سائے میں پڑ جاتی ہے، تمہاری قدر بے مثال ہے۔ اس واقعے کے بعد سے میں ہمیشہ کی زندگی میں خدا کی آواز کے ساتھ گاتا ہوں یا بولتا ہوں۔ کتنا ناقابل یقین تحفہ ہے کہ خدا کی آواز سے میری آواز کا تبادلہ ہوا۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو خدا نے مجھے شروع میں نبی بنایا تھا، اس کی محبت کا دائرہ بڑھتا گیا اور اس نے مجھے زمین پر مسیحا بنا دیا۔ اس کی محبت کی لہروں نے کبھی بڑے دائرے کھینچ لیے اور خدا نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمام مخلوقات کے لیے مسیحا ہوں۔ لیکن اس کی محبت کی لہریں تھمنے والی نہیں تھیں اور پھر خدا نے اعلان کیا، تم میرا دل ہو۔ کون سنجیدگی سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کی محبت محدود ہے؟ خدا کی محبت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کوئی واقعی اس محبت کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے اسے خدا کے آئیڈل کو گہرے طریقے سے جاننا چاہیے۔ ہم انسانوں کے لیے درج ذیل باتوں کا خاص طور پر اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کی منشا کو پورا کرتے ہوئے اس کے خاندان اور اس کے بچوں کو اپنے خالق کی طرف واپس لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی میں اپنی روح میں خدا کی محبت کی
اعلیٰ ترین شکل کا تجربہ کرنے کا طریقہ ہے، اور جنتوں میں بہت شکر گزار ہوں۔ صدیاں بیت گئیں، عیسیٰ مسیحا 2000 سال پہلے آیا۔ انسان کی تخلیق سے لے کر اب تک کروڑوں خربوں مسیحا اس کے سامنے آئے، لیکن ہماری گزشتہ 6000 سال کی زمینی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانیت نے کتنے مصائب اور تکلیفیں برداشت کی ہیں اور بدنصیبی کا شکار ہے۔ انسانی تاریخ دل دہلا دینے والی ہے، لیکن یہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے بھری تاریخ بھی ہے۔ اور اب اس لامحدود طویل عرصے کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، میں تم سے خوش ہوں۔ ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان واقع ہوگا۔ تم نے میری وہ خواہش پوری کی جس کے لیے میں انسانی تخلیق میں ترس رہا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نئے آسمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت کا آئیڈیل مکمل ہو گیا ہے۔ نئی زمین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک نئی انسانیت بسے گی جس کا خدا کے ساتھ سب سے بڑا اور زندہ رشتہ ہوگا، اور اس کے دل جنتوں کی طرح بڑے ہوں گے۔ بہت سے آسمان زمین پر اتریں گے تاکہ تجربہ کریں اور محبت کی کہانی کو جان سکیں۔ میرا سب سے پیارا آسمانی والدین، خدا کا شکریہ۔ جب میں آسمانی والدین کی بات کرتا ہوں، میرا مطلب انسانی والدین نہیں ہے، کیونکہ کچھ مسیحا آئے جنہوں نے اپنے آپ کو آسمانی والدین کے لیے بنایا۔ وہ اے سے زیڈ تک غلط تھے۔ خدا پوری مخلوق کے لیے واحد آسمانی والدین ہے۔ خدا نے مجھے انسانی پر ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے کہ خدا کی بادشاہی اب تک کیوں قائم نہیں ہوئی اور اس کا آئیڈیل ابھی تک کیوں پورا نہیں ہوا۔ اب وقت ہمارے سامنے ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان کی تعمیر کریں۔ اس دنیا میں بنی ہوئی انسان کو خدا کی قدر معلوم ہوگی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے اپنا تاج خدا کے دل کو دیا۔ God gave his crown to God's heart۔ ایک طویل عرصے پہلے جب خدا اندھیرے سے روشنی میں آیا، اس نے اندھیرے میں ہمیشگی کے لیے پکارا۔ میں وہ خالق ہوں جس نے زندگی دی اور جو ابدی زندگی اور تمام مخلوقات کو تخلیق کرے گا۔ پھر خدا نے پوچھا، کون ہوگا جسے میں اپنا دل کہوں گا؟ اس کی تلاش پر میں بہت سی تخلیقات پیدا کروں گا، تو ہو سکتا ہے میں اپنا دل ڈھونڈ لوں گا۔ یقیناً ایک دن میں اپنا دوسرا ہم نفس تلاش کر لوں گا۔ میں اس ہستی کو محبت سے تاج پہناؤں گا، کیونکہ میں وہ خالق ہوں جس نے محبت کی وجہ سے زندگی پیدا کی۔ آئیے اس کہانی میں تھوڑا سا بیک اپ کرتے ہیں۔ میں نے خدا کی سنہری اور نیلی روشنی کو دیکھا جب وہ ابدیت کے اندھیرے میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس سمت جانا ہے، اور وہ اپنی منزل بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا لاشعور میں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے وجود سے واقف نہ تھا۔ یہاں لاشعور کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی کچھ بھی بنایا نہیں تھا۔ جیسا کہ خدا نے سفر کیا اور اڑان بھری، میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اس طرح زندگی کا پانی مجھ پر گرا، مجھ پر لفظی طور پر اس کی بارش ہوئی۔ زندگی کا پانی خدا کے آنسو تھے۔ خدا کی ابھی کوئی شکل نہیں تھی، اس نے صرف سنہری اور نیلی روشنی کو ظاہر کیا۔ خدا اس تاریک ابدیت میں ایک ایسی جگہ پہ اترا جہاں صرف ایک بہت بڑا درخت کا تنا تھا۔ خدا نے اپنے ہاتھوں سے پہلی کو شکل دی۔ اس کے اندر اس نے 19 مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اس کے سامنے اندھیرے ابدیت میں کھو گئے تھے، جن کا کبھی وجود
نہیں ہو سکا تھا۔ تاریخ ابدیت میں یہی اصل عمل خدا سے پہلے 19 بار شروع ہوا۔ اس وقت نور ابدیت تک ان پر آ بیٹھا، ان کے چہرے کھینچتا رہا اور ان میں سانس لیتا رہا۔ میں اپنے خالق کے پاس اترا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ درخت کے تنے پر موجود 19 ہستیاں کون ہیں؟ خدا نے کہا، میں تمہارا خالق ہوں اور تمام ابدی مخلوقات کا خالق ہوں گا۔ یہاں تنے پر تم ان 19 مخلوقات کو دیکھ سکتے ہو جن کے لیے اصل عمل 19 بار شروع ہوا لیکن کبھی حقیقت نہیں بن سکا۔ میں اب انہیں وجود میں لاؤں گا، میں انہیں حقیقی بناؤں گا جیسا کہ میں خود ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بنایا ہے۔ میں 20واں ہوں۔ خدا نے مجھ سے اس تنے کے اوپر چڑھنے کی درخواست کی تو میں نے ایک کے بعد دوسرا پاؤں ان کے چہروں پر رکھا۔ میں نے کہا، اے میرے خدا، اور اب کیونکہ وہ سب اس کی مانند تھے، خدا نے مجھے حوصلہ دیا، اوپر جاؤ اور اپنے پاؤں ان پر رکھو۔ میں نے تمام 19 چہروں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا جاری رکھا۔ ایک اور موقع پر میں نے دیکھا کہ خدا نے ان 19 مخلوقات کے وجود کو کس طرح حرکت میں لایا جب اس نے ان کے خلیات کو اندھیرے ابدیت میں پایا اور خلیات کے باہمی تعامل کو متحرک کیا تاکہ زندگی کو جنم دیا جائے۔ ہم اس تعامل کو لین دین، گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں۔ بعد میں خدا ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا، اب میں نے تمہیں زندہ کیا اور اب تم میری طرح ہو۔ بہرحال میں تمہارا خالق ہوں۔ میں تمہیں ان تمام چیزوں پر جو ابدی زندگی میں پیدا کروں گا انتظامیہ کے لیے اختیار دوں گا۔ تم میری طرف سے تمام لاتعداد تخلیقات کا خیال رکھو گے۔ اب ہم 20 ہیں۔ خدا ہمیں اپنے خاندان میں ایک اور کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ہم اسے ابدی زندگیوں اور تمام مخلوقات میں ہر جگہ تلاش کریں گے۔ ہم اسے کب ڈھونڈیں گے میں آج نہیں کہہ سکتا۔ جس دن ہماری تلاش کامیاب ہو جائے گی، ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا، اس شخص کو میں اپنا دل کہوں گا اور وہ تمام جنتوں کے لیے رہے گا۔ وہ عمودی طور پر اٹھے گا اور وہ تمہارے ساتھ 19 مخلوقات اور میرے ساتھ میرے دل کی طرح زندہ رہے گا۔ اب میں اصل کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں جنتوں پر پرواز کر رہا تھا کہ ان 19 مخلوقات میں سے ایک میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، جلدی کرو، خدا نے تمام الہی مخلوقات کو بلایا ہے اور وہ صرف تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر جواب دیا، خدا میرا انتظار کر رہا ہے؟ اس نے ان تمام مخلوقات کو کیوں جمع کیا؟ جواب دینے کے بجائے یہ محض کہا جا رہا تھا کہ جلدی کرو، چلو وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک ساتھ اڑ گئے اور میری آنکھوں سے آنے والی روشنی میں دیکھ سکتا تھا کہ مختلف الہی مخلوقات کے تمام نمائندے جمع تھے۔ میں نے خدا کو آگے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنا تاج ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یہ وہ تاج تھا جس نے اس تحریر کو مزین کیا ہوا تھا۔ میں وہ خدا ہوں جس نے تمام مخلوقات میں زندگی پیدا کی۔ تمام تخلیقات میری محبت سے وجود میں آئیں۔ میری محبت زندگی کے وجود کی وجہ تھی۔ تاج خدا کے سر پر نہیں تھا لیکن اس نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ بار بار وہ اوپر نیچے چلتا رہا، تقریباً ایسے ہی جیسے کوئی بہار کی ایک شاندار صبح کو تازہ گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتا ہے۔
میں نے اس ہستی سے دوبارہ پوچھا، خدا نے مختلف تخلیقات کے تمام مخلوقات کو یہاں آنے کا حکم کیوں دیا؟ اس نے جواب دیا، تمہاری وجہ سے۔ تو ہم اترے۔ میں خدا کے پاس گیا اور خوف سے جھک گیا۔ میں نے اپنے صوفیانہ اور جذباتی احساسات سے مغلوب ہو کر اس کے قدم چومے۔ یہ میرے ساتھ ہر بار ہوتا ہے جب میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میری روح کا ہر خلیہ خدا سے پیار کرتا ہے اور اس کے لیے اس قدر آرزو رکھتا ہے کہ کاش یہ لمحہ ہمیشہ قائم رہے۔ پھر میں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا، اے خدا، اے میرے آسمانی باپ، تو نے مجھے یہاں بلایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کھڑا ہونے دیتا، اس نے اپنا تاج میرے سر پر رکھا جس پر لکھا تھا کہ خدا زندگی اور محبت کا خالق ہے۔ پھر خدا نے گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے جھک گیا۔ میں یہاں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان خدا کے سامنے جھکنے کے لیے گھٹنوں کے بل گرتے ہیں تو وہ اس کی تسبیح کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن جب خدا قدموں پر جھکا تو اس نے کہا، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل۔ اس کی آنکھوں سے بس آنسو جاری تھے۔ آخر کار ہمیں زندگی کے پانی نے گھیر لیا جو ہر زندگی کا سر چشمہ ہے۔ پھر خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے میرے دل، جہاں بھی تم ابدی زندگی اور جنتوں میں چند لمحات کے لیے رکو گے، وہ جگہ میری بھی منزل ہوگی، تو میری منزل ہوگا اور تجھ میں ہی مجھے اپنا گھر ملے گا۔ میں نے اتنا انتظار کیا کہ کوئی وقت اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آج بالآخر اس تقریب کا دن آ ہی گیا، وہ وقت آ ہی گیا جس کا میں نے 19 مخلوقات سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ بہت پیچھے جاتا ہے۔ میں نے 19 مخلوقات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس وقت میں نے کہا، ایک دن مجھے ایک شخص ملے گا جسے میں اپنا دل کہوں گا۔ میرا دل میرا گھر ہوگا، تم وہ شخص ہو۔ تجھ میں مجھے اپنی منزل اور اپنا گھر ملا۔ میں نے 19 ہستیوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تم 21ویں نمبر پر ہو۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہو گیا۔ ابدیت میں ہم جنتوں میں رہ رہے ہیں۔ تمام مخلوقات اور جنتیں ہمارے نیچے ہوں گے۔ صرف میں، تم اور 19 مخلوقات ان تمام دائروں کے اوپر عمودی طور پر رہیں گے۔ ہم اکٹھے رہیں گے جہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی دوسرا وجود اس مقام تک نہیں پہنچے گا۔ جب بھی تم جنتوں اور ابدی زندگی تخلیقات میں جانا چاہو، تم کسی بھی وقت ایسا کر سکتے ہو، لیکن تمہارا گھر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ پھر خدا مجھے اپنے ساتھ لے گیا جہاں تمام ہستیوں کا خالق خود بیٹھا۔ وہاں اتنی روشنی چمکی جیسے کروڑوں سورجوں پر لاکھوں اور کروڑوں سورج اور چمک رہے ہوں۔ ساری روشنی خدا کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنی روشنی کو ٹھنڈا کیا اور مجھے اپنے قدموں کے پاس بٹھا لیا۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑا، میرے سر پر اپنا تاج رکھا اور کہا، تمہارے اور اپنے قدموں دہلیز سے پہلے میں تمہارے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 19 ہستیوں اور تمہارے ساتھ گھر میں رہوں گا۔ میں نے خدا کو اس گھر کو اپنی روشنی سے بناتے دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اے باپ، مجھے اس تاج کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا ہے۔ میری قدر یہ ہے کہ میں نے تجھے پایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ خدا نے جواب دیا، جو میں نے ایک بار دے دیا میں واپس نہیں لوں گا۔ میری آرزو، ہاں، میرا خواب تمہارے ساتھ پورا ہوا، لہٰذا
خدا نے مجھے اپنا تاج دیا جو اسے زندگی اور محبت کے خالق کے طور پر نشان کرتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کی یہ کہانی شیئر کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مذاہب اس کے لیے مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں پہلے ہی ان کے تبصروں کا تصور کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں محبت کی ان کہانیوں کو ظاہر نہیں کرتا تو میں خدا اور انسانیت کے خلاف جرم کر رہا ہوں۔ خدا نے مجھ سے درخواست کی میں تمام کہانیاں بنی نوع انسان کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے بعد خدا نے تمام اعلیٰ مخلوقات سے کہا، تمہاری تمام مخلوقات جان لیں کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں کسی کو مقرر کیا ہے۔ پھر خدا نے بات کو جاری رکھا، ہم گھر پہنچ چکے ہیں، محبت کے گھر۔ اس کے بعد خدا نے مجھے اتنا پیار دیا، انتہائی محبت دی۔ میں تمہارا حقیقی والدین ہوں۔ ابدی زندگی میں کوئی اور حقیقی والدین نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ میں خالق ہوں۔ اس وجہ سے یہ کہانی میری کتاب میں نے خدا میں اپنا دل کھو دیا کہ بہت سی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سیکھا کہ محبت کے بہت سارے تحفے ان لوگوں کے منتظر ہیں جنہوں نے خدا کی قدر کو جان لیا۔ وہ مذہب کے ماننے والوں کی طرح روحانی طور پر اندھے نہیں رہیں گے۔ خدا نے کہا مستقبل میں جب زمین انبیاء سے بھر جائے گی، وہ جہاں اس تقریب میں کیا ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکیں گے۔ پیارے قارئین، میں شکر گزار ہوں کہ میں یہ کہانی خدا کے نام پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہوا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، جب دل ہیرا بن جائے، when the heart becomes a diamond۔ ہیروں کی قیمت نہیں بدلتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس عظیم صوفی کے بارے میں کہانی شروع کروں جو اس نے مجھے فردوس میں سنائی تھی، میں کچھ رہنمائی کرنا چاہوں گا، یا یوں کہہ لیں بہتر تفہیم کے لیے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بہت پہلے ایک منگول بادشاہ نے اپنے تاج میں سب سے قیمتی ہیرے مزین کرائے تھے۔ ان ہیروں کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ ایک دن وہ ایک پل سے گزرا جس میں سے ایک گاؤں کا بدبودار گندا پانی بہتا تھا اور دیگر انسانی فضلہ کنارے پر پڑا تھا۔ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ شہنشاہ نے اس حالت کو بدلنا چاہا اور دریا کے کنارے کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ پل پر جھکا تو اس کا ایک ہیرا تاج سے انسانی فضلات سے بھرے گندے نالے میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے ہیرے کو دریا کی تہہ سے نکالنے کا حکم دیا، چونکہ اس مقام پر دریا کافی گہرا تھا اور گندا پانی نیچے کا نظارہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے ہیرا نہیں مل سکا، حالانکہ بہت سے ماتحتوں کو تلاش کے لیے مامور کیا گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہیرا ناقابل تلاش رہا۔ برسوں بعد ہیرا دریا کے کنارے پر آ پہنچا، لیکن بالکل مختلف جگہ پر۔ ہیرے کو صاف اور پالش کیا گیا اور شہنشاہ کے تاج کی زینت میں دوبارہ مزین کر دیا گیا۔ اگرچہ ہیرا کوڑے اور فضلات سے بھرے دریا کے کنارے میں برسوں تک پڑا رہا، لیکن اس سے اس کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن آئیے اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں، جس کا ذکر اوپر بیان کیا گیا ہے، جو خود تصوف کے بانیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے مجھے مندرجہ ذیل انکشاف کیا۔ جب ایک چھوٹی سی فلیگری روشنی دل میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ انسان خدا کی قدر جاننا چاہتا ہے، دل آہستہ آہستہ ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ جتنا کوئی خدا کی قدر کو جانتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمدردی اور مغفرت وہ محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اپنے
جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور پھر انسانیت سے اتنی ہی محبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جتنا کہ خدا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ زمین پر اس کا ایک بڑا کنبہ ہے اور اسے اپنی روزی روٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے کوئی بھی نوکری ڈھونڈنے کی جسے وہ حاصل کر سکتا تھا، اور پھر بھی اسے خود کو اور اپنے خاندان کو زندہ رکھنے میں مشکل پیش آئی۔ اپنی پریشانی میں وہ ایک دن خود خریدار کے طور پر کام کرنے پر مجبور ہوا۔ اس نے سڑکوں پر ان نوجوان لڑکیوں کی تلاش کی جو اپنی عزت میں نائٹ کلبوں میں پیسے کے عوض اپنے جسم اجنبی مردوں کو بیچ دیتی ہیں۔ شام کو کلبوں کے باہر اس نے نوجوان لڑکوں کو سڑکوں پر بیچنے کا انتظام کیا جو کوٹھے میں نوجوان عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے۔ اس کے باوجود ارد گرد کے ان غیر انسانی حالات کے باوجود وہ اب بھی خدا کو گہرے طریقے سے جاننے کے راستے کی تلاش کر رہا تھا۔ پہلے سے بہت دور ایک اور صوفی کو روحانی تجربے میں پیغام ملا کہ وہ اب دلال کے طور پر کام کرنے والے صوفی سے ملے اور اسے ہمارے خالق کی طرف سے سلام کہے۔ اس نے اس سے پوچھنا تھا کہ اس کی زندگی میں ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا کہ آخر اس تاریک راہ کو چھوڑ کر روشنی میں آ جائے۔ چنانچہ صوفی ہدایت کے مطابق روانہ ہوا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر اس نے اپنے پیغام کے مخاطب کو اس گھٹیا ماحول میں دیکھا۔ اس کی طرف جانے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو اس کی نظروں میں چھپا لیا، یہ سمجھ کر کہ اس سے غلطی ہوئی ہوگی اور جو اس نے اپنے سامنے دیکھا وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگلی رات خدا دوبارہ اس پر ظاہر ہوا اور اس سے پوچھا، تم نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ صوفی نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، خدایا میں نے سوچا کہ جس صوفی کو میں نے سڑک پر دیکھا وہ نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا۔ خدا نے بے ساختہ جواب دیا، ہاں تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کے لیے میں نے پیغام بھیجا تھا۔ میں اسے جانتا ہوں اور میں اس کے دل کو جانتا ہوں، اس لیے دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام بھیجو۔ اس سے پوچھو کہ اس کی زندگی میں ابھی وہ وقت کیوں نہیں آیا کہ وہ خدا کی محبت اور یاد میں اندھیروں سے روشنی کی طرف قدم بڑھائے۔ دوسرے دن صوفی پھر انسانی پتال کے نزول کے ماحول کے لیے روانہ ہوا۔ اس بار وہ چھپا نہیں جیسا کہ اس نے پہلے دن کیا تھا، بلکہ خدا کے مقرر کردہ کے قریب چلا گیا، جس کے پاس تمام کاموں میں سے کم ترین کام جام کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے نوجوان خواتین کے پرکشش جسموں کی تعریف کی اور راہگیروں کو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی دعوت دی۔ اس بار انسانی شرافت اور اخلاقیات سے بہت دور وہ صوفی کو بے شرمی سے گلیوں میں راہگیروں کے قریب آتے ہوئے سن سکتا تھا کہ ممکنہ ساتھیوں کو کوٹھے کی طرف لے جائے۔ ایک بار پھر دوسرا صوفی خود کو خریدار کے پاس نہ لا سکا۔ واپسی پر خدا نے اس رات اس سے دوبارہ پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں میری بات صوفی تک پہنچانے سے کیا چیز روکتی ہے؟ آخر میں وہی کرو جو میں تم سے کہتا ہوں اور اسے اس کے خالق کی طرف سے سلام کہو۔ میری طرف سے اس سے پوچھو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس تاریک راستے سے منہ موڑو؟ آخرکار میری یاد میں اور مجھ سے محبت کے لیے روشنی میں قدم رکھو۔ صوفی کے پاس تیسری بار جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جہاں وہ چاہتا تھا کہ اسے کبھی داخل نہ ہونا پڑے، اس بار اس نے اسے دل پر لیا اور دوسرے صوفی سے مخاطب ہوا، میں یہاں تیسری بار اس لیے آ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کل اور پرسوں میں تم سے بات نہیں کر سکا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہارے شیطانی اظہار کی وجہ سے
تم وہ صوفی نہیں ہو سکتے جس کے لیے خدا کا پیغام آیا ہے، لیکن خدا نے واضح طور پر تمہاری طرف اشارہ کیا، اور اس لیے بدقسمتی سے آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ حالانکہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، اور تمہیں ہمارے خالق کی طرف سے درج ذیل پیغام دیتا ہوں۔ میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ ابھی تک وہ وقت کیوں نہیں آیا کہ تم اپنے خدا کی محبت میں اپنی تاریک راہوں سے منہ موڑ لو؟ دوسرے صوفی نے، جس کے ساتھ زندگی نے برا سلوک کیا تھا، یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا کہ خدا کا پیغام دوبارہ دہراؤ۔